السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی کلاس میں ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 6 پیام لطیف کے شعر نمبر 8 کی تشریح کریں گے، اور اس کا جو حصہ آپ کی کتاب میں شامل ہے اس کے لحاظ سے یہ اس کا آخری شعر ہے۔ یہ اصل میں شاہ عبدالطیب بٹائی کا سندھی کلام ہے اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے شیخ ایاز نے۔ اور دیکھتے ہیں شعر نمبر 8۔ فوقیت اس کو دوسروں پر ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا، جس نے اس قادر حقیقی کو واحد و لا شریک جانا۔ تو بہت آسان سا مفہوم ہے، جب الفاظ معنی کے لحاظ سے آپ اس کو سمجھیں گے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہر وقت آپ دین میں یہ چیز سیکھتے ہیں، یعنی کہ توحید کا پیغام۔ فوقیت کا مطلب ہے اہمیت، اولیت، برتری اور عزت۔ ہستی یعنی ذات، شخصیت اور اپنا آپ۔ پہچانا، جانا یعنی شناخت کیا۔ قادر سے مطلب ہے طاقتور، اختیار والا، قابو پانے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ حقیقی، اصل، حقیقت پر مبنی۔ واحد، اکیلا، تنہا، جس کا کوئی شریک نہیں۔ لا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور شریک یعنی ساتھی، حصے دار، اور جب لا شریک کو ہم اکٹھا کریں گے تو جس کا کوئی ساتھی نہیں، اس جیسی صفات والا کوئی اور نہیں۔ گردانہ یعنی سمجھنا، ماننا، بار بار کہنا۔ تو اسٹوڈنٹ شعر نمبر 8 کا مفہوم ہے، جس نے اس بات پر ایمان لایا اور سچے دل سے مانا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ کامیاب ہوا اور اس نے عزت و مرتبہ پایا۔ یعنی جس انسان نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لایا وہ کامیاب بھی ہوا اور اس نے عزت و مرتبہ بھی دنیا میں پایا۔ تو بہت آسان سا مفہوم ہے اس کا۔ اسٹوڈنٹ اب ہم 8ویں شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاہ عبدالطیب بٹائی جو کہ عظیم صوفی بزرگ اور سندھی زبان کے سب سے بڑے شاعر تھے، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے عشق حقیقی اور انسانیت کا پیغام عام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ کا کلام اللہ تعالیٰ سے محبت کا پیغام دیتا ہے۔ شاہ عبدالطیب بٹائی کا یہ شعر معرفت الہی، خود شناسی کے باہمی تعلق کو اجاگر کرتا ہے۔ بقول شاعر، حقیقی برتری اور عزت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی اس کے واحد و لا شریک ہونے پر یقین رکھتا ہے، اور اسی پختہ یقین اور ایمان کے نتیجے میں وہ اپنی ہستی اور ذات کی شناخت کے قابل بنتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس پہلے مصرعے میں شاعر نے فوقیت ملنے اور اپنی ہستی کو پہچاننے کے بیچ میں جو تعلق جوڑا ہے، تو اس کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ انسان پہلے اپنے مقام کو پہچانے کہ وہ ہے کون، اور پھر یہ کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تیسرا یہ کہ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانے، کیونکہ جب انسان اپنی قدر جان لیتا ہے تو وہ ذہنی اور روحانی طور پر غلامی سے آزاد ہو کر رب کے قریب ہو جاتا ہے اور خاص ہو جاتا ہے، اور عام آدمیوں پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے۔ اور دوسرے مصرعے کے مفہوم پہ معنی پہ اگر ہم غور کریں تو دوسرے مصرعے میں بقول شاعر کے کہ خود شناسی کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو قادر حقیقی اور واحد و لا شریک مانے۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام طاقتوں کا منبع ہے، تو وہ دنیا کے باطل خداؤں اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ الغرض کہ انسان اگر مرتبہ و مقام چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے واحد و لا شریک ہونے پر یقین، پختہ ایمان لانا ہے اور اپنی ذات و مقام و مرتبے کو پہچاننا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔